سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے تحریک لبیک کی بنیاد اور اس کے عروج کے حوالے سے۔ یہ تحریک جس انداز سے بنی اور جس طرح راتوں رات اس کو شہرت ملی، اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ بات بحث میں آتی ہے کہ وہ کیا بنیادی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک وجود میں آئی، اور پھر اس نے آتے ہی راتوں رات یہ تنظیم چھا گئی اور پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی کے طور پر یہ ابھری، اور پورے ملک میں چوتھی اور پانچویں نمبر پہ، اور اس نے بہت زیادہ ووٹس بھی لیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے یا کس طرح سے یہ تحریک جو ہے اس کو یہ سب کچھ ہوا؟ ہمارے ہاں جب ایک مسیحی خاتون کو آسیہ مسیح کا جو کیس تھا، اس کو گورنر پنجاب محترم سلمان تاثیر صاحب نے اس پہ کچھ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد ہمارے مذہبی حلقوں میں ایک بے چینی پھیل گئی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تاثیر اور اس کی جو پارٹی ہے یہ چونکہ سیکولر پارٹی ہے، تو اس لیے ان کی خواہش ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور تاثیر صاحب نے بھی کچھ اس قسم کے بیانات دیے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات مذہبی حلقوں کے لیے بہت زیادہ بے چینی کا سبب بنی۔ اور پھر اس کے بعد تاثیر صاحب کے اپنے گن مین نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ وقت اور وہ حالات اور وہ ماحول آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ کس قدر پورے پاکستان میں ایک جذباتی ایک فضا قائم کی گئی تھی، اور اس جذباتی فضا میں اس کا اس قدر اثر تھا کہ تاثیر صاحب کا جو جنازہ ہوا اس میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوئے، یہاں تک کہ امامت کرنے کے لیے بھی شاید کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اور اس دور میں اگر کوئی شخص تاثیر کی حمایت میں کوئی بات کرتا تو اس شخص کی جان اور اس کے مال اور اس کے آبرو کو خطرہ بھی لاحق تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں سوائے چند دلیر لوگوں کے بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے چپ کا روزہ رکھ لیا، بلکہ ممتاز قادری کی حمایت میں تند و تیز بیانات دیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے سر عام قتل کیا گیا تھا، اس کو گرفتار کیا گیا، اس پہ مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد پھر ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ تو اس وقت پھر لوگوں کے جذبات عروج پہ تھے، مذہبی حلقوں نے ان جذبات کو بہت زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے پھر ایک بریلویوں کا ایک پورے ملک کے تمام بریلوی جو تنظیمیں ہیں اور ان کے سربراہان ہیں وہ جمع ہوئے، اور پھر وہاں پر یہ بات آئی کہ بھئی اکثریت میں ہونے کے باوجود سیاسی طور پر ملک کے کلیدی عہدوں پر ہمارے جو مسلکی جذبے والے اور جوش والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی رسائی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں اور ایک تمام تنظیموں کو ختم کر کے ایک تنظیم اور ایک تحریک کے چھت تلے سب جمع ہو، اس جھنڈے تلے، اور اس طرح سے ہم اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کریں گے، اور بریلوی کارڈ کا استعمال کر کے ہم ووٹ بھی لیں گے، اور اس طرح سے ہم اقتدار کو بھی حاصل کر لیں گے۔ تو اس موقع پہ 3 لوگ تیار ہوئے اپنی تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے، ایک پیر افضل قادری صاحب، اور ایک اشرف جلالی، اور ایک علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ باقیوں نے یہ کہا کہ نہیں، تنظیمیں ختم نہیں کرتے، ہم اپنی تنظیموں میں رہتے ہوئے ایک مشترکہ کاز اور مقصد کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ خیر، اس طرح سے تحریک وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ریاستی اداروں پر بھی الزامات ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو اپنے کچھ سطحی اور وقتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال ایک الزام ہے۔
پھر اس کے بعد 2-3-4 بار مختلف ایشوز پر اس تحریک نے دھرنے بھی دیے اور بہت کامیاب دھرنے دیے، سارے ملک میں اور خاص طور پر اسلام آباد کو انہوں نے جام کر دیا۔ اور پھر اس دور میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں کی بہت ساری مذہبی سیاسی جماعتوں نے ان دھرنوں کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس وقت جو سلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہے اس کے لوگ اور اس وقت جو اہم ترین وزیر ان کا ہے جو کہ اس پارٹی سے اگرچہ اس کا تعلق نہیں، شیخ رشید، اس نے بھی بڑھ چڑھ کر توہین رسالت کے مسئلے پر اس کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے یہ مختلف مطلب ایک جذباتی ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول میں ایک تحریک وجود میں آئی، اور پھر اس تحریک کو وجود میں لانے میں جس طرح کچھ پس پردہ قوتوں کے اوپر بھی الزامات ہے کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا، لیکن جو ہمیں نظر آنے والی قوتیں، خاص طور پر سیاسی قوتیں، سیاسی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں نے اس تحریک کو اور اس کے دھرنوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، حمایتیں کی، اور ان کے دھرنوں میں جا کے انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے اس کو بہت ایک عروج ملا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بنیادی جو ایشو بنایا وہ تھا کہ توہین رسالت کا قانون خطرے میں ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں حلف نامے میں تبدیلی کا بھی ایک مسئلہ آیا جس میں ان کو اور ایک موقع ملا، اور پھر اس کے بعد گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی جس کو ایک بار ایک اور ان کو اچھا موقع مل گیا، اور اس میں ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جو فرانسیسی سفیر اس کو ملک بدر کیا جائے، اور جب یہ بات ہوئی یہاں تک جب پہنچی تو اس وقت یہ موجودہ جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے وہ ملک پہ قابض ہو چکا تھا، یا ان کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ تو اس نے بھی پھر جس انداز سے ہینڈل کیا معاملات کو، اور جس انداز سے ان کے مطالبات کو مانتے ہوئے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہم اس کو سفیر کو ملک بدر کر دیں گے، تو اس طرح سے کئی ایسے مواقع ملے جس میں تحریک لبیک کو اپنے بنیادی جو ان کا منشور یا مقصد ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کا، اس کو عوام میں پیش کرنے کا موقع ملا۔ دوسری چیز خود علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت اور ان کی گفتگو اور انداز بیان تھا، اور وہ کوئی مسجع مقفع عبارتوں میں نہیں بات کرتے تھے، نہ بھاری بھرکم اصطلاحات۔ انہوں نے بالکل جو پنجاب کا خاص طور پر جو مزاج ہے، اور پنجاب میں جو عام لوگ یا میرے جیسے ان کو جس انداز کی زبان اور جس انداز کا بیان ان کو پسند ہے، انہوں نے اس زبان اور بیان نے بات کی جس کی وجہ سے ایک عام لوگوں میں ان کا پیغام بہت تیزی سے پھیلا، اور اس طرح سے اس تحریک کو جو ہے وہ ایک بہت کامیابی ملی۔ اور پھر بعد میں جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس انتقال کے بعد پھر اس تحریک کے اندر دراڑ پڑی، اور پھر لوگ الگ بھی ہو گئے، اور 3 دوبارہ دھڑوں میں یہ تحریک تقسیم ہو گئی، اور باقی دونوں نے اپنے اپنی تنظیموں کو دوبارہ بحال کیا۔ تو ابھی ساتھ خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں وہ اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کئی چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ماحول ایسا بنایا گیا، اس ماحول کو استعمال میں لایا گیا۔ کچھ طاقتور لوگوں نے اور اداروں نے بھی کہا جاتا ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی ایسی معلومات نہیں ہے، بہرحال میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز حضرات اور تجزیہ نگاروں میں سے بہت سوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا۔ اور پھر جسٹس عیسیٰ صاحب ان کا جو عدالتی ایک فیصلہ تھا اس کی وجہ سے ان کو جس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنے اس فیصلے میں جس طرح سے ان ریاستی اداروں کے اوپر ایک بات کی تھی ان کی ذمہ داری پر، اور ان کے جس انداز سے انہوں نے اس کو کردار ادا کیا اس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت حساس مسئلہ ہے، پھر ہم برصغیر کے لوگوں کے لیے، ہم پاکستان والوں کے لیے تو اور زیادہ اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، کشش ہے، جذباتیت ہے لوگوں میں، اور اس حساسیت کو استعمال کیا تو سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو اس وقت خاموشی اختیار کر لی، اور ایک اس طرح کی جو مسائل ہوئے اس پر ان کسی نے کھل کے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس طرح سے اس تحریک کو ایک عروج ملا، اور کچھ تجزیہ نگاروں کا یا ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحریک جو ہے باقی اس قسم کی تحریکوں کی طرح ختم ہو جائے، یا اس کا جو ایک اثر رسوخ پیدا ہو گیا تھا اس میں کمی آئے۔ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے، اور لگتا تو ایسا ہی ہے۔ دوسرا جو مذہب کارڈ، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو توہین رسالت وہ خود مذہب کارڈ ہے،
اس کے علاوہ تحریک لبیک نے پھر نظام مصطفیٰ وغیرہ کے بھی انہوں نے بات کی، اسلامی نظام کی بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں جو ہمارے روایتی علماء اور مسالک کا جو ایک موقف اور بیانی ہے اس کے حساب سے، تو اس میں بھی بہت کشش ہے۔ پھر یہ بتایا جائے کہ اگر ہم لوگوں کی حکومت ہوگی، مسلمان اسلامی حکومت ہوگی، تو اس میں عام لوگوں کے بھی مسائل حل ہوں گے، اور جو مقتدر طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، ان کی زندگی بہت سادگی کی ہوگی، اور اس طرح سے انہوں نے منارے بلند کیے۔ گزشتہ دنوں جب سیالکوٹ کا اندھوناک واقعہ ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بھڑک ماری، ایک سلطان راہی انداز میں انہوں نے ایک پھر فلمی ڈائلاگ کا استعمال کیا کہ میں اب کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو مذہب کاٹ کا استعمال کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک گزشتہ 10 سے 15 سال میں جس شخص نے سیاست میں سب سے زیادہ مذہب کاٹ کا استعمال کیا وہ خود عمران خان صاحب ہے، یعنی ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کی مثالیں دینا اور اس تاثر کے ساتھ دینا کہ جسے خود خلیفۃ المسلمین کی طرح ایک زندگی گزار رہے ہیں یا ان کا وہ منشور ہے، اور باقی جو سیاسی مخالفین کی جس طرح سے پگڑیاں اچھالی گئی یا ان کی کردار کشی کی گئی، اور ان کے بارے میں یہ کہ یہ سب ریاست مدینہ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے آپ کا سب سے زیادہ مذہبی نعرہ آپ نے استعمال کیا، سیاست کے اندر مذہب کاٹ کا استعمال سب سے زیادہ خود محترم عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریاست مدینہ، پھر رحمۃ للعالمین اتھارٹی کا قیام اور اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں انہوں نے کی جس کی وجہ سے ان کو ایک مذہب کاٹ کے استعمال میں سب سے اول صف میں اگر کوئی موجود تھے تو خود عمران خان صاحب تھے۔ یہاں تک کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں اور مولانا انس نورانی صاحب کی پارٹی کو دیکھیں، یہ دونوں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن ان دونوں پارٹیوں یا جماعتوں کی طرف سے اس انداز سے مذہب کاٹ کا استعمال نہیں ہوتا۔ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ سماجی مسائل اور سماجی معاملات پہ ان کی زیادہ توجہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مولانا بھی ہے اور ان کی جماعت ایک مذہبی جماعت بھی ہے، تو اس حساب سے تو مذہب کا اور اسلامی نظام کی بات تو وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن جس انداز سے مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنا اور ناقابل حصول اہداف اور مقاصد کو بیان کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور ناقابل حصول اور ناقابل کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے اہداف اور مقاصد جذباتی لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنا، بہرحال یہ چیز ہمیں مولانا صاحب کے اندر نہیں نظر آتی۔ وہ تو اب جمہوریت ہی پہ زیادہ بات کرتے ہیں، ریاستی اداروں کے سیاست مداخلت پہ ان کی بات ہوتی ہے، اصل طاقتور لوگوں کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھڑک مارتے ہیں، یہ سلطان راہی اسٹائل میں آپ ایک فلمی ڈائلاگ کے انداز میں آپ بات کرتے ہوئے دھمکی دیتے ہیں کہ اب جو مذہب کارڈ استعمال کرے گا اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ووٹ میں حصہ لیا الیکشن میں اور اس سے پہلے جو آپ کو منشور تھا ان سب میں آپ یہ نعرہ استعمال نہیں کرتے تھے، اس وقت آپ کرپشن کا چورن بیچتے تھے، اور جب آپ کو 2-2.5 سال کے بعد یہ پتہ لگا، شروع میں کہ آپ نے بڑی کمیٹیاں بنائی کہ گزشتہ ادوار میں جو قرضے لیے گئے ہم اس کی جانچ پڑتال کریں گے، تفتیش کریں گے، چوروں کو لٹکا دیں گے، اور وارڈن نے کہا کہ 5000 لوگوں کو لٹکانا پڑے گا، تو یہ سب کر کے دیکھ لیا کہ گل وہ نہیں ہے، یعنی جو کارڈ استعمال کر کے آپ اقتدار پہ کچھ ووٹ آپ نے لیے اور کچھ آپ کو غیب سے مدد ملی، تو اس طرح سے آپ جب اقتدار میں آ گئے تو 2.5-3 سال بعد آپ کو یہ لگ پتہ گیا کہ اصل مسائل یا اصل مسئلہ وہ نہیں تھا جو میں بیان کر رہا تھا یا جس کو میں نے لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، تو اب آپ ایک اور ٹرک کی بتی لے کے آ گئے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ تو اب اگر آپ نے یہ کہا کہ جو مذہب کارڈ استعمال کرے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے پہلے آپ اور پھر اس کا تحریک لبیک کی باری آئے گی۔ دوسری بڑی پارٹی وہ ہے جو مذہب کارڈ کو استعمال کر رہی ہے، وہ تحریک لبیک ہے، تو اس معاملے میں آپ دونوں ایک ہی پیش پہ ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے اپنے بیانات اور اپنے خیالات اور اپنی تقریریں اور اپنی گفتگو اس میں مکمل نظر آتا ہے کہ موصوف یا تو بہت کنفیوژن کا شکار ہے یا دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ امید ہے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اصل جو ہمارا کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تحریک لبیک وجود میں کیسے آئی، اس کو عروج کیسے ملا، اور اس عروج ملنے کے اسباب میں سے بنیادی اسباب کیا تھے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ میڈیا پہ خبر نشر کرنے پہ پابندی لگائیں اور ان کے لوگوں کے اور ماننے والوں کو یہ تاثر دے کہ دیکھیں ریاست بطور ریاست میڈیا کو قابو میں رکھ کے ہمارے بیانات تک دکھانے کے لیے ان کو اس کی اجازت نہیں، تو اس سے بھی پھر لوگوں کے دلوں میں موجودہ سیٹ اپ کے اور ریاست کے اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک نفرت
اور اپنے جو مقصد اور منشور جو لے کر وہ لوگ اٹھے ہیں یہ میدان میں ہے اس سے زیادہ وابستگی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو باقی کچھ اور موضوعات پہ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے اس ویلاگ کو پسند فرمائیں گے، اور آگے ہم کچھ ایسے موضوعات اور مسائل ہے جو تھوڑے سے متنازع ہے، جس پہ بہت شدید اختلافات ہیں، ہم ان پہ غیر جانبدارانہ انداز سے، ہمدردانہ انداز سے، معروضی انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔